الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کل کے سبق سے کون سی بات آپ کو یاد رہی یا کون سی آپ نے محسوس کی؟ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے حافظے میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عمل میں آ جاتی ہیں، کچھ باتیں صرف سوچ کی حد تک رہتی ہیں، کچھ باتیں احساس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی، ان کو یاد رہا کہ شاکر خوشی میں شکر کرتا ہے اور شکور غم میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تسبیح جو ہے وہ انسان کو ایک قوت عطا کرتی ہے، حوصلہ دیتی۔ اچھا آپ دیکھیے کہ جب ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور بار 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 غم اور دکھ کی حالت میں جب ہم بار بار یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص، اس کا ہر فیصلہ اچھا ہے، اس کا یہ فیصلہ بھی غلط نہیں، اس نے کوئی بھی کام غلط نہیں کیا، تو یہ احساس پھر ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ اطمینان پیدا کر دیتا ہے، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اگر میرے ساتھ زندگی میں یہ ہو رہا ہے تو یہ میرے لیے اچھا ہی ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے، اور پھر کوئی شکوہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سے۔ مثلا بارش زیادہ ہو گئی، تھوڑی فلڈنگ ہو گئی، اب آپ پریشان ہیں، میں اس سے چلوں، یہاں سے چلوں گی کیسے؟ کیونکہ اس وقت آپ کیا سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں؟ صرف اپنے بارے میں۔ کیا آپ نے پرندوں کے بارے میں سوچا کہ ان کو بھی پانی چاہیے کہیں؟ کیا آپ نے کھیتوں کے بارے میں سوچا کہ وہاں بھی ضرورت ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی مصلحت ہو سکتی؟ اور اگر وہ چیز ہمارے لیے ایک وارننگ یا ایک سزا کے طور پر آئی ہے تو اس میں بھی آپ سمجھے کہ خیر ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت ملک کی جو موجودہ حالت ہے بظاہر تو بہت تکلیف دہ ہے، لیکن کیا اس میں بھی کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر نظر آئی آپ کو؟ کیا خیر؟ مسئلہ سب اکٹھے ہو گئے، کل تک جن کو برا بھلا کہہ رہے تھے آج ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے شکر گزار ہو رہے ہیں۔ تو دعاؤں میں خشوع آ گیا، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہو گئی ہے، آخرت کی فکر لگ گئی ہے، موت زیادہ یاد آنے لگ گئی ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور اپنے قرض چکانے کی فکر ہو گئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت چل بسے، لہذا بہتر ہے جو کام کرنے والے ہیں وہ کر جائیں۔ زندگی میں ایک تیزی آ گئی ہے، تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہم سے ناراض نہ ہو۔
اور کوئی بات اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، موسٹ ویلکم. جی زور سے بول، زور سے بولیں. شکر گزاری کو لائف سٹائل بنا لیں. بالکل صحیح ہے. لائف سٹائل کیسے ہوگا، کیسے بنے گا وہ ذرا سا بتائیے مجھے. پریکٹس تو ٹھیک ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں کیا کرتے رہیں؟ الحمدللہ. یعنی ہماری زبان پر کلمہ کیا ہو؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، چلیے ذرا میں فارملی شروع کر لوں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شکر گزاری کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کو ہمیں اپنا لائف سٹائل بنا لینا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آتے جاتے ہر حال میں، خوشی میں غم میں ہماری زبان پر الحمدللہ ہونا چاہیے. الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے تو وہ بھی دراصل کس کی تعریف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ وہ جس وجہ سے کوئی میری تعریف کر رہا ہے، دراصل وہ خوبی یا نعمت یا احسان دراصل کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. لہٰذا جو اوریجنیٹر ہے، جس نے اصل میں یہ سب کچھ دیا ہے، تو تعریف تو اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہے نا. تو جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ دراصل سب کی سب اصل اس ذات کے لیے ہیں. اچھا، کسی کی تعریف کی کیوں جاتی ہے؟ کسی کی تعریف ہم کب کرتے ہیں؟ نمبر ایک، جب اس کی طرف سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے. اب سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی فائدے پہنچے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی جو نعمت ہے، گنو تو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لیکن جو بھی ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. لہٰذا تعریف بھی اسی کی، شکر اسی کا، الحمدللہ. دوسری وجہ ہم کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ جب اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں. مثلا کوئی شخص بہت اسمائل کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے زیادہ کسی کو اسمائل کرنے والا نہیں دیکھا. اب اس کی اسمائل سے آپ کو کبھی فائدہ پہنچتا بھی کہ آپ بھی اسمائل کرنے لگتے ہیں، آپ کو فائدہ تو ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہیں، کہیں اور اسمائل کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ تب بھی آپ اس کی تعریف کریں، کیونکہ اس کے اندر یہ خوبی ہے. مثلا پھول، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی اچھی صفت کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھول آپ کے لیے کسی فائدے کا نہ ہو، اگرچہ اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، لیکن براہ راست ابھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، صرف آپ اس کی خوبصورتی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تو اس کی بنا پر اس کی تعریف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اور اس کے سارے نام کیسے نام ہیں؟ لہ الاسماء الحسنی. اس کے سارے نام بڑے اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت بہترین ہیں. تو جب اللہ کے سارے نام اچھے ہیں اور وہ خود بھی صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے، یحب الجمال ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تعریف کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے
تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ ابھی میں نے جو چیپٹر ہے جو آپ کے لیے لکھا ہے یہاں، جمع کیا، لکھا تو نہیں، جمع کیا ہے، اس میں ٹائٹل ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اب کانٹیکسٹ ہے بیماری کا، بیماری ہو گئی ہے، اب اس میں آپ کو فائدہ تو نہیں کوئی پہنچ رہا بظاہر، اور بیماری تکلیف دہ چیز بھی ہے، تو اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ آپ میں سے کوئی بتایا گیا جیسے جس کے پاس مائک ہو؟ جی جی ہاں، اس یقین کی بنا پر کہ گناہ جھڑے میرا فائدہ ہی ہے اس میں۔ ہم؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب جب آپ پر کوئی بھی تکلیف دہ سچویشن آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام پکارنا شروع کر دیں۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ یعنی ہے آپ تکلیف میں، لیکن ذہن آپ کا، دماغ آپ کا کیا سوچ رہا ہے؟ اچھی اچھی باتیں سوچ رہا ہے، پازیٹیو تھنکنگ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تکلیف کے وقت صرف تکلیف ہی سوچتے رہتے ہیں، ہائے 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 ہائے۔ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حمد و ثنا کیوں؟ کیونکہ اب تک اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے، اور یہ جو اس وقت میں جس سچویشن میں، اس میں بھی میرا اجر بڑھ رہا ہے، میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور بے شمار فائدے جو ہم نے پہلے ذکر کیے۔ تکلیف کے موقع پر تکلیف والی باتیں نہیں کرنی، تکلیف کے موقع پر اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں سوچنی ہے، اور اچھے کلمات وہ ہیں جو ہم نے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے جمع کیے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو، اور آپ سوچیں گے، ہو سکتا ہے کوئی سوچے، کوئی ایک نیا شخص کتاب کھولے، جی لکھا ہے شفا کی دعائیں، اور آگے لکھا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ کوئی دعا ہے؟ چپ بیٹھے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے کہ دعا ہے کہ نہیں۔ دعا ہے، کون سی والی؟ دعائے عبادت، یاد رہے گا؟ یہاں نا کہیں کونے میں لکھ دیں دعائے عبادت، تاکہ کوئی آپ سے کہے، آپ مثلا کسی کو کتاب، کسی مریض کو گفٹ کرتے ہیں، اور وہ کھولتا ہے تو کہتا ہے یہ اس میں میرے لیے تو کوئی دعا نہیں ہے، تو لکھا ہے سبحان اللہ، اللہ کی تعریف اور یہ سب۔ تو آپ اس کو بتائیں دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ جب ہم، آپ دیکھیں کہ یونس علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی؟ دعائے عبادت۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کی بس تعریف کر دی۔ اور اس کو کیا، کہاں لکھا جاتا ہے؟ دعاؤں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ دعائے مسئلہ تو کوئی نہیں، یہ دعائے عبادت ہے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یا تعریف کے کوئی کلمات پڑھتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری دعا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ پڑھیں گے تو گویا آپ دعا ہی کی حالت میں ہوں گے، لیکن یہ دعا دعائے عبادت ہوتی ہے۔ یعنی ہم ڈائریکٹلی کچھ نہیں مانگ رہے، انڈائریکٹلی تعریف کر رہے ہیں۔ مثلا آپ کو اپنی امی سے کچھ چاہیے، دو طریقے ہیں لینے کے۔ ایک ہے امی اتنے پیسے چاہیے، دوسرا ہے امی آپ بہت اچھی ہیں، آپ ہر وقت میرا خیال میری ہر ضرورت پوری کرتی ہیں، آپ، میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، آپ کی یہ بھی خوبی، آپ کی یہ بھی خوبی، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا یہ ساری باتیں کرنے کا؟ کیوں تعریفیں کر رہے ہیں امی کی؟ کچھ چاہیے نا؟ تو امی آگے سے کیا کہتی ہیں؟ کیا چاہیے؟ بولو کیا چاہیے؟ اصل میں نا ہمیں دعا کرنا سکھایا نہیں گیا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ جو سچا محبت والا تعلق ہوتا ہے نا، جو دل سے، اچھا تعریف دل سے نکلتی ہے اوپر سے؟ اصل تعریف وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی، لیکن کچھ لوگ دل سے نہیں کرتے، وہ اوپر اوپر سے کرتے ہیں، بندوں کی بھی اوپر اوپر سے کرتے ہیں، ان سے کوئی مطلب ہوتا ہے اوپر اوپر سے کر دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی، ہم اس قدر افسوس کی بات ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے الحمدللہ رب العالمین، یا تو لیکن فیل کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ تعریف دل سے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہمیں عادت ڈالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے کرنی،
پکار کے کرنی ہے. چلیے آگے چلیں. آج کی دعا جی امیمہ پڑھیے. سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده. پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہے یا سب تعریفیں ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہے. اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کون سی چیز پوری ہو رہی ہے دعا کرنے کی؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ دعا مانگنے میں کیا کرے؟ اصرار اور تکرار. یاد ہے آپ کو؟ تو یہاں کیا ہے؟ تکرار ہے. اور تکرار کس کے لیے ہوتا ہے؟ اصرار کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کے کلمات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا سبحان اللہ و بحمدہ. یہاں بھی بات وہی ہے لیکن اللہ کی بجائے رب کا لفظ آیا ہے. وہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہاں کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ. یاد رہے گی دعا؟ یاد ہو گئی آپ کو؟ کبھی آپ پکاریں سبحان اللہ و بحمدہ اور کبھی پکاریں سبحان ربی و بحمدہ. اچھا کچھ فرق محسوس ہو رہا تھا؟ سبحان ربی و بحمدہ. ربی ہے نا اتنائیت اس میں. میرا رب وہ میری کیئر کرے گا، وہ میرا خیال کرے. وہی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ الذی یطعمنی و یسقینی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. یہ رب کی تعریف کے کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو سبحان، اس سے پہلے میرا نہیں خیال کبھی آپ نے اس طرح تسبیح کی ہو. سبحان ربی و بحمدہ. آج جب گھر جا رہے ہوں گے نا، جتنا فاصلہ آپ کا یہاں سے گھر تک کا ہے تسبیح پکڑ لیں. کچھ لوگ تسبیح کو بدعت کہتے ہیں، میں بدعت نہیں سمجھتی، وہ صرف کاؤنٹر ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے. کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہوتا ہے جو دین میں اصل میں نہ ہو. لیکن کسی ٹول کو استعمال کرنا، کچھ لوگ کمپیوٹر وہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا اپنے اس کے اوپر کاؤنٹنگ کرتے ہیں. کچھ ڈیجیٹل کاؤنٹر انہوں نے انگوٹھی کی شکل میں پہنے ہوتے ہیں، کوئی واچ میں، کوئی کہیں. تو ایک کاؤنٹر ہے، یہ اصل میں ریمائنڈر ہوتا ہے. مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، چاہے میں باتیں کرنے لگوں نا، پھر دوبارہ وہ لوٹ جاتی. لیکن اگر ہاتھ میں نہیں پکڑا تو غافل ہو جاتی. تو یہ مجھے ایک طرح سے ریمائنڈ کراتی ہے کہ یہ کرنا. اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ بک شاپ سے دیکھیں، اگر ہے وہاں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس بھی نہیں تو ذرا آگے کہیں اور پتہ کریں اور مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے، یا گھر میں کوئی پڑی ہوگی، کسی کی رکھی ہوئی ہوگی، وہ اجازت سے اٹھا لیں. چپکے سے نہیں، ورنہ دادا ابو کہیں ڈھونڈتے رہیں کیونکہ وہ تو میں پڑھا کرتا تھا، اب وہ موبائل آ گیا ہے تو وقت نہیں رہا. اینی وے، تو آپ کیا کریں، یہاں سے آپ کا یہ ہوم ورک یا راستے کا ورک ٹاسک ہے آپ کا. آپ نے یہ تکرار کرتے رہنا، سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ. اب دیکھیں کہ گھر جانے تک آپ کی ساری تھکاوٹ اتری بھی ہوگی، آپ فریش ہو چکے ہوں گے. پھر اگر کسی کو یہ نعمت ملے تو مجھ سے شیئر بھی کرے، ہاں ہم فریش ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، اپنی مشکل بیان کرتی ہیں، مسئلہ بیان کرتی ہیں. کیا مسئلہ تھا ان کا؟ سارا دن کام کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، گھر صاف کرتی ہیں، بہت سارے کام ان کو ہی کرنے پڑتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کوئی غلام، کوئی مددگار. آپ نے ان کو کیا دیا؟ تسبیحات فاطمہ، کہ اگر تم یہ پڑھ لو گی تو کیا ہوگا، تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. تو تسبیح پڑھنے سے تھکاوٹ بھی اترتی ہے. تو بیماری میں بھی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے نا، جسم ٹوٹتا ہے، انسان کے اندر ریسٹ نہیں ہوتا، انسان بے قرار ہوتا ہے. امن یجیب المضطر
تو اس بے قراری کو بھی یہ تسبیح دور کرتی ہے. ٹھیک ہے. سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. اگر خوف آئے دل میں، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، کیا ہو جائے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. حل تو اسی میں نا کہ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں، استغفار کریں. پریشان ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اب ان کلمات کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی. راوی کو ذرا شک ہے اس میں. آپ دیکھیں اتنی آنیسٹی ہے کہ راوی بتا رہا ہے کہ یا یہ کہا یا یہ کہا، لیکن موقع عیادت کا ہی تھا. انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا کلام اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. فرشتے اڑتے بھاگتے دوڑتے کام کرتے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے کام کاج کے دوران تسبیح کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک بہترین عمل ہے. اس طرح ہم ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں. اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں. اور ویسے بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اپنے رب کو یاد رکھیں گے، تو رب بھی ہمیں یاد رکھیں گے. اور رب کو کب یاد رکھنا چاہیے؟ نعمت میں بھی، خوشحالی میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی، ہر حال میں رب کو یاد رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں رب کو یاد کرتے تھے. کان یذکر اللہ فی کل حین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے. صرف دل میں نہیں سوچنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ منہ سے بولنا ہے. اگر ہلکی ہلکی آواز بھی ہو اکیلے میں تو ٹھیک ہے، اس سے ذرا اپنے آپ کو سناتا ہے نا انسان، وہ بھی اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن اگر اور لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، پھر اپنا اپنا پڑھ لینا ہے دل میں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیح ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگاتی ہے. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی التسبیح والتحلیل والتحمید، یعنی یہ الفاظ کہتے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا جو میں بول رہی ہوں وہ اوپر چکر لگا رہا ہے؟ ان کلمات کی ایسی بھن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بناہٹ. یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. اللہ آپ کا فلاں بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو یاد کراتا رہے، یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ ہم چاہتے ہیں نا. تو یہ کلمات کہاں پہنچتے ہیں؟ عرش تک پہنچتے ہیں. اور اس سے پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ قوت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، تکلیف دور ہوتی ہے، تھکاوٹ اترتی ہے. ذکر کے ساتھ آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس کا اس کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ذکر کے کرنے کی قوت کی وجہ سے آپ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ خود بھی حیران ہوتے کہ میں نے کیسے کر لیا. بظاہر آپ کو اپنی ہمت طاقت میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. مثلاً آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں، کھانا ہی نہیں پکا ہوا کیونکہ امی کی طبیعت خراب ہے. امی کہتی بیٹا جلدی سے کھانا پکا دو. آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اتنا میں پڑھ کے آئی ہوں، اتنی مشقت کر کے، اب میں کھانا بھی میں پکاؤں، میں ہی کیوں رہ گیا، فلاں کو کیوں نہیں کہہ دیا، آرڈر کیوں نہیں کر لیتے، یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ تسبیح شروع کر دینی اور ساتھ کام شروع کر دینا. وقت میں برکت ہو جائے گی، کام جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ جو دعا ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو سبحانہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے،
سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح کا کلمہ ہے، یہ سبحان ربی، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص اور جھوٹے گمان اور برے خیال اور ان چیزوں سے پاک رکھنا، یعنی اپنے دلوں کو اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر برے گمان سے دور کرنا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان نے کوئی برا خیال ڈالا؟ میں نہیں پوچھتی کیا ڈالا، نہیں، صرف ریکال کرے کہ کبھی آپ کے دل میں کوئی برا خیال آیا؟ آتا ہے نا، کچھ لوگوں کو تو بیچاروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت برے برے خیال آتے ہیں، بڑی مشکل سے جان چھڑاتے ہیں۔ ایاک نستعین میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، بہت فائدہ مند ہیں، لیکن اس آزمائش میں ہر شخص مبتلا ہوتا ہے، کیا کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے خیال ڈالتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کسی بھی برائی سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن میں آپ کو آ رہی؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے دل کو ہر برے گمان سے پاک کرنا ہے۔ اب بجلی چلی گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس سے بھی انسان کچھ سیکھ رہا ہے۔ ہر موقع کو، ہر مشکل وقت کو اپنے سیکھنے کا کوئی ذریعہ بنا لیں، اس میں اپنی لرننگ بنائیں۔ آپ دیکھیں اس وقت موبائل سے لائٹس آف کر دیجئے، آپ صرف سننے پہ توجہ رکھیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سننے کی طاقت، سننے کی قوت بڑھ جائے گی۔ یس، پھر اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ان ساری باتوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو مشرکین اور دیگر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کی کوئی بیوی ہے، یا اللہ کا کوئی شریک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں۔ سورۃ صافات آیت نمبر 158 اور 159 میں آتا ہے، میں ترجمہ کرتی ہوں پھر آپ آیت سنیں تاکہ آیت آپ کو اچھا سمجھ میں آئے۔ اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ داری بنا لی کہ جن اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ کتنی نامعقول بات ہے، حالانکہ جنوں نے جان لیا تھا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر میں آتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا اللہ عز و جل کو ہر برائی سے پاک قرار دینا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی پاکی اور ہر بری چیز سے اس کی لا تعلقی ہے، یعنی وہ ہر بری چیز سے لا تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ کو ہم جانتے ہیں کہ تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور اس وجہ سے وہ قابل تعریف ہے، اللہ اکبر کو ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، تو سبحان اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ سبحان اللہ پھر کیا ہے، یعنی اس کا مطلب بتا دیجئے۔ فرمایا، یہ ابن عباس نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا ہے، اور اس سے اس کی مخلوق میں سے نیک لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
گھبرا جاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی اس انداز میں بڑائی بیان کی جاتی ہے اور جب انسان کے اوپر کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ تسبیح میں کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ تسبیح میں اس کے جلال کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ایسا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے، ایسی تعریف ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، تعظیم بیان کی جاتی ہے. اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مخلوق میں سے کسی نے اس کو اپنانے کی ہمت نہیں کی. آپ دیکھیے کوئی انسان بڑے سے بڑا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی فلاسفر، کوئی شاعر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کہہ سکتا ہے میں بالکل پاک ہوں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ میرا بیٹا تو ہر عیب سے پاک ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یہ کلمہ مخلوق میں سے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. فلاں بادشاہ ہر عیب سے پاک ہے، فلاں، کوئی بھی نہیں. یہ صفت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل کر دیتے ہیں، وہ ساری باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں ہونی چاہیے، جو اس کے ادب کے خلاف ہے، جو اس کی شان کے خلاف ہے، جو اس کے مقام کے خلاف ہے. یاد رہے گی یہ بات؟ اللہ، یا اللہ، ہم آپ کو ان تمام چیزوں سے بری قرار دیتے ہیں، پاک قرار دیتے ہیں جو کسی بھی طرح آپ کی شان کے مناسب نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم جاہل انسان ایسی باتیں زبان سے نکال لیتے ہیں جلد بازی میں، شیطان کے تسلط سے، ماحول اور دوستوں کے وجہ سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا سمجھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بات سنی، یہ ایک قضیہ پیش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا کیا اللہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے سے بھی بڑی بنا سکتا ہے؟ ایسی بات کبھی سنی کسی نے آپ میں سے؟ نہیں سنی؟ شکر ہے نہیں سنی. اچھا ہے، ایسے لوگوں سے بچ کریں جو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو الجھاتے ہیں. اچھا آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلیں جی ہم نے مان لیا. اب آپ بتائیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی ہو؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں کہیں گے. نہیں کہیں گے ہاں. کیوں؟ بنا سکنے کی بات نہیں، کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے ہی نہیں. وہ کیوں بنائے اپنے سے کوئی بڑی چیز؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ دراصل ہم اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. مغالطے کو سمجھتے ہیں؟ فیلسی. اس طرح کر کے لوگ آپ کو الجھاتے ہیں اور دین سے متنفر کرتے ہیں. تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے. جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو آپ کہیں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے. جب ہم اس کو انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں نا اور انسانوں والی صفات اس میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، وہ پکڑے گا، وہ نہیں پکڑے گا، وہ عذاب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، وہ جنت بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا. بھائی وہ اللہ ہے. آپ اللہ کو پہلے اللہ تو مانیں. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، تو اس سے بڑی کوئی چیز کیوں ہوگی؟ وہ سب سے بڑا ہے. جب ہم نے مان لیا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑی تو کوئی چیز کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی. وہ چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں. تو تسبیح
تعظیم بجا لاتی. تسبیح تعظیم کو لازم کرتی ہے، یوں لکھ لیں، تسبیح تعظیم کو لازم کرتی ہے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں چلیے یہاں تک اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیے، میں سوچا کہ ہاف ٹائم جو گزر جایا کرے تو ذرا آپ کا بھی ان پٹ لے لوں، کوئی ریفلیکشن لے لوں. اچھا، آپ کو میں نے کام دیا تھا نا ریفلیکشن کا. ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے ریفلیکشن اتنے اچھے ہیں، الحمدللہ. آئی اپریشیٹ یو. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اور آپ اپنے قلم سے، اپنے خیالات سے، اپنی لکھنے کی پاور سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کے ریفلیکشن مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہیں. اب آپ کا آگے کام ہے ان کو پڑھیں، دیکھیں آپ کے ساتھیوں نے کیا لکھا ہے، اور اس کو پھر آگے شیئر بھی کریں. اچھا، اچھی بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خیر پھیلتی ہے، یہ تو ایک فائدہ ہے سمپل سا. ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، پھر ہماری اس سے ایک آئیڈینٹی بنتی ہے کہ ہم خیر پھیلانے والے لوگ ہیں. پھر ہم کوئی فضول سی میم نہیں شیئر کریں گے. کیوں؟ جب امر بالمعروف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، انل منکر خود پہ ہو جاتا ہے کہ میری زبان سے تو قرآن نکلتا ہے، میں گالیاں کیسے دے سکتی ہوں؟ کوئی شخص جو قرآن پڑھاتا ہو، کیا اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی باتیں کرے، یا یعنی گالی گلوچ کرے، یا تانے دے، یا بدتمیزی کرے؟ نہیں. وہ کس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھاتا ہوں. کیونکہ دیکھیے، جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، جو اس سے فضا میں خیر آتی، برکت آتی، وہ ایک الگ چیز ہے. فرشتے اس کو چپٹ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نماز میں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ پہ منہ رکھ لیتا ہے، اور وہ اس سے ڈائریکٹ لیتا ہے، وہ ذکر اس سے ڈائریکٹ لے رہا ہوتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے نا. لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس کو اسمیل آتی ہے. تو یا تو آپ خوشبو والے بن جائیں گے، یا آپ اسمیل والے بن جائیں گے. یا آپ خیر پھیلانے والے بن جائیں گے، یا آپ شر پھیلانے والے بن جائیں گے. تو جو خیر پھیلائے گا وہ خیر اس کے لیے رکاوٹ بنے گی کہ اس نے شر پھیلانا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو کچھ آپ میڈیا پہ کرتے ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ مر جاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، کتابیں بھی ختم ہو جاتی تھی، جل جاتی تھی، بارش میں بھیگ جاتی تھی، مٹ جاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی، تحریر مٹ جاتی تھی، کچھ بھی ہو جاتا تھا. اب تو بڑا خطرناک دور ہے. کتنے ہی لوگ، آپ کو پتا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، مجھے اطلاع ملتی فلاں فوت ہو گیا، اور اگر وہ میرے جاننے والوں میں سے تو میں جا کے اس کی چیٹ پر اس کے آڈیو سنتی کہ اس نے مجھ سے آخری بات کیا کی تھی، اس کا رویہ کیا تھا، وہ کیا سوچتا تھا، کیا کہتا تھا. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. آپ کو پتا نا جب کوئی بڑا فیمس شخص، اسکالر وغیرہ کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ بعد میں کیا کرتے ہیں؟ لا لا کے اس کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس موقع پہ یہ کہا، فلاں سے یہ بات کی، فلانا فلانا فلانا. اب اگر ہم نے اچھی باتیں کی ہوں گی تو لوگ بھی اچھی گواہیاں دیں گے، فرشتے بھی اچھی گواہیاں دیں گے، اور وہ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ اس وقت جو ملک پر حال ہے، یعنی کہ ایک آزمائش کا وقت ہے نا، تو کیا اس میں میمز بنانی چاہیے، ہنسی مذاق کرنا چاہیے، اس ساری سچویشن کو کھیل تماشا بنا لینا چاہیے، یا اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنی آگے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دور پار ہم بھی اس کو ایسے ایک جوک سمجھ کے ہم بھی وہی کر رہے ہوں. کیا یہ ہمارے حق یا خلاف لکھی نہیں جائیں گی باتیں؟ لکھی جائیں گی. لہٰذا اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اپنے قلم کو کہاں استعمال کریں؟ خیر کی بات میں استعمال کریں، اور اس خیر کو پھیلانے والے بنیں.
اور اس خیر کو پھیلانے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے بنے. کبھی نہ ڈریں اور گھبرائیں کہ میری دوست ہے میرے پیچھے پڑ جائیں گے اگر میں نے خیر کی بات کی. پڑ جاتے ہیں بعض اوقات. پچھلے دنوں معانی القرآن کے ریفلیکشنز آ رہے تھے اور لیکچرز آ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے اپنے اسی طرح اپنے پروفیشنلز کے گروپ میں شیئر کیا، کسی نے خاندان میں شیئر کیا، کچھ خاندان بالکل ایک اور عقیدے کے، تو کافی بیک لیش ہوا. اور انہوں نے واپس مجھے کہا ہم کیا کریں، ہم تو خیر پھیلا رہی ہے، تو ہماری تو شامت آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں. خیر اس کا بھی حل ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا حل نہ ہو. میں نے ان کو سمجھایا جو سمجھانا تھا. یاد رکھیے جب آپ پر تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید کو نمبر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں تنقید کرنے والے یا آپ کو فیڈ بیک دینے والے جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، آپ کی محبت، آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو لکھا ہے نا یہ سینٹینس ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. تو اس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. ٹیچر آپ کی غلطی نکال رہا ہے، ٹیچر کے خلاف ہو جانا چاہیے یا شکر ادا کرنا چاہیے. میں ابھی آپ کو ٹائم دیتی، بیٹھ جائیے، میں ابھی آپ کو وقت دیتی ہوں. جی کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے. میں تو اپنے استادوں کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مختلف مواقع پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کی بہت شکر گزار ہوں. یعنی دوسرے لوگ تو سن کے صرف اپریشیٹ کر دیتے ہیں نا، وہ مجھے وہ چیز چن کے بتاتے ہیں. معنی القرآن کا اکثر حصہ سوائے اس کے کہ کہیں کوئی شدید مصون ہو سارا سنا اس دفعہ. تو وہ میں جب جو ہی واپس آتی تھی تو مجھے فیڈ بیک دیتے تھے، یہ لفظ ایسے نہیں ایسے، یہ ایسے زیادہ بہتر ہے، یہ چیز ایسے زیادہ اچھی ہے. ظاہر علم والے تو میں اس سے خوش ہوتی تھی کہ یہ محبت کرنے والے ہیں، مجھے ان کی تنقید کو پازیٹیولی لینا ہے. اسی طرح آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے دوستوں میں کچھ آپ کے اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ پہ کچھ لگا ہوا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شکر کرتے ہیں آپ کے اوپر کچھ لگے تاکہ آپ ہوں بدنام. یہ ہوتے ہیں حاسد جو آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں. پہچان جائیے کون مخلص ہے کون حاسد ہے. جو حاسد ہے اس کے شر سے پناہ مانگ کے اللہ کے حوالے اس کو کریں. اللہ میں نہیں اس سے نبٹ سکتی، آپ نبٹ لیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف عادتاً تنقید کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہیں سے کوئی بات، وہ آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نارملائز کر لیں، نیوٹرل کر لیں، اتنا اثر نہ لیں اس سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ آپ کو جانتے نہ انہوں نے کبھی آپ کا کچھ سنا نہ کبھی پڑھا، وہ صرف سیکنڈ ہینڈ کسی حاسد کی انفارمیشن کو بیس کر کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اہمیت دینی چاہیے. اگر آپ سے ڈائریکٹ واسطہ ہو یا جو آپ کو پہنچا رہا ہو آ کے، اس سے پوچھیں کہ انہوں نے کبھی میرا کوئی لیکچر سنا، انہوں نے کبھی میری کوئی تحریر پڑھی، انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایک دن گزارا کہ میں کیا کرتی ہوں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی بیچ کا شخص ہے تو وہ ضرور پوچھے ان سے. وہ کہتے ہیں نہیں لیکچر تو نہیں سنا مگر ہم نے یہ ان کے بارے میں ضرور سنا کہ وہ ایسے اور ایسے. Who cares؟ قطعاً کوئی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں. واللہ یعصمک من الناس. آپ کیا کریں؟ آپ کو کیا کرنا؟ حاسد حسد کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. یاد رہے گا کچھ لوگوں کے حصے میں حسد کرنا ہے اور کچھ لوگوں کے حصے میں کام کرنا ہے. آپ کچھ کرنے والے بن جائیں، کچھ کما کے لے جائیں آگے اللہ کے پاس کہ جب ملاقات کریں اللہ تعالیٰ پوچھے کیا کرتی رہی تھی تم؟ آپ کہ اللہ میں نے آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑا تھا، میری تڑپ تھی کہ وہ جس طرح میں آپ سے محبت کرتی ہوں وہ بھی آپ سے محبت کریں. تو کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے پھر آپ سے اگر سچے دل سے اور خلوص سے آپ یہ کام کر رہی ہیں، ہے نا؟ تو آپ نے اپنے گروپ میں پوسٹ کیا یہ کیا باتیں کر رہی ہو، تو تم کب سے مولوی بن گئی ہو،
تمہیں بھی الہدا لگ گیا ہے, لڑ گیا ہے, فلانا ہو گیا, الٹی سیدھی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں یا ادھر ہی ختم کر دیں, پرواہ نہیں کرنی. حاسد حسد کرتے رہیں, تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں, کیونکہ کام نہیں روکنا, خیر کی بات نہیں روکنی, یہ ہم اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں آگے کامیاب ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب تک جو بات ہوئی تھی, میں معافی چاہتی ہوں, میں بہت دور نکل جاتی ہوں, لیکن میں سوچتی ہوں یہ باتیں میں آپ کو کب بتاؤں گی, کیونکہ یہی موقع ہے کہ آپ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ ان باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے, لہٰذا ڈاؤن ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے ہیں, اور پھر حاسد خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہی چاہا تھا نا کہ پیچھے ہٹ جائے, اور ہو گیا وہ کام ہمارا. اور سب سے بڑا تو حاسد کون ہے؟ شیطان. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ نیکی کا کوئی کام کریں, لہٰذا وہ آپ کو طرح طرح کے وسوسوں سے کیا کرے گا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اس کے وسوسے عذاب ہوتے ہیں, پریشان کن. تو پھر زندگی تو گئی نا, واپس ملے گی ایک دفعہ اور کہ اب آپ اچھے بن جائیں. ابھی بننا ہے جو بننا ہے, یہ آپ کے بننے کے دن ہے. ٹھیک ہے. چلیے, پچھلی بات سے متعلق اگر آپ کا کمنٹ ہے تو آپ پہلے بول لیجئے. ان کا لیفٹ سائڈ کا مائک کھول دیجئے, بیٹھے بیٹھے بات کر لیجئے. جی, ایک تو یہ ہے کہ سبحان اللہ کا, سبحان کا روٹ لیٹر ہے سین با ہا, جس کا مطلب ہے لفظی تیرنا اور فلوٹ کرنا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے, اور ہم وہ بری ہے ان چیزوں سے, اس لیے اس کے لیے سبح کا لفظ ہے, یعنی سبحان اللہ. دیکھیے یہ اس کا لفظی معنی ہے, لیکن یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یعنی یہ جو روٹ آپ نے بتایا نا, اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کے کئی ایک معنی ہیں, ہم اس لفظی بحث میں فی الحال نہیں جاتے, انشاءاللہ کسی اور وقت میں اس کو کریں گے. یہاں مراد پاکی, پاک قرار دینا ہے, اور وہیں تک رہیے. جی آپ بولیے. مائک ایکسکیوز می, مائک لیجیے. ایک اور استاذہ, وسوسوں کی بات ہو رہی تھی, تو وسوسے جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل ہے نا, انٹرنل دل کی حالت ہے, اور جو ذکر ہے وہ انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے. تو جب وسوسے جیسے آتے ہیں اور جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہم ہر ٹائم کانشیس ذکر کر رہے ہوں, کبھی کبھی عادتاً ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ عادت بننا بھی ضروری ہے, تاکہ جب انٹرنل حالت بندے کی چینج ہو, گھبراہٹ ہو یا کوئی بھی وسوسہ آئے یا اور بھی الجھنیں ہوں, تو آپ ایکسٹرنلی اس کو انٹرنل لائف کو اپنی چینج کر لیں. جیسے کل حضرت یونس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کو کیونکہ عادت تھی ذکر کرنے کی, تو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے یا ہماری زندگی میں کوئی ایسے اندھیرے آ جاتے ہیں, تو اگر عادت بنی ہوئی ہوگی تو وہ ایکسٹرنلی ہمارا انٹرنل حالات کو چینج کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. گڈ گڈ. اور کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ جی عذرا آپ بولیے. اسی خوشبو کی بات پہ میں بات کر رہی ہوں کہ پہلے یعنی اب نے کوئی کسی چیز پہ آنا نا, کسی بورڈ میں اپنے آپ کو لے کر آنا, تو پہلے جبر کرنا پڑتا ہے. پہلے جبر ہوتا ہے, پھر عادت ہوتی ہے, پھر عبادت بنتی ہے. دوبارہ بولیے. پہلے جبر ہوتا ہے, پھر عادت, پھر عبادت, پھر عبادت. ویری گڈ. کیونکہ آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ جب کوئی کام کرنا پڑتا ہے نا, پہلا دن الہدا میں یاد ہے, ان لوگوں کو تو ابھی یاد ہوگا اچھی طرح, کتنا تھکا دینے والا تھا. پھر پہلا ہفتہ, پھر پہلا مہینہ, پھر جب سال گزرا تو پھر کیا ہو گئی؟ عادت ہو گئی, اور عبادت سمجھ کے بیٹھے. ٹھیک ہے. تو اچھا, قرآن مجید جب ہم پڑھتے, شروع میں پڑھتے اتنا سلو پڑھتے, ہم کہتے ہیں ان کا سپارہ ختم ہو گیا, میرا نہیں ہوا تھا. پھر ہم گھبراتے ہیں, پھر پڑھتے 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 ایسے. اچھا رمضان میں آپ نے نوٹ کیا کہ زیادہ پڑھتے تھے نا, جب ابتدا میں زیادہ ٹائم لگتا تھا, جب تک سپارے کے اینڈ پہ پہنچ دل کرتا ختم ہی نہ کرے, آگے شروع کرتے, پر اور کچھ کام ہوتا تھا. جی اب ہم سبحان ربی میں آتے ہیں کہ یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے, اللہ کا نہیں. تو جب رب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقی پالنے والا, یعنی اللہ تعالیٰ. ورنہ رب کا عام معنی بھی ہوتا ہے, ربۃ البیت عورت کو کہتے ہیں, گھر کی مینیجر, یعنی بیوی جو ہوتی ہے اس کو ربۃ البیت کہتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالی ہمارا رب بھی ہے، اور کس کا؟ اللہ ربکم ربکم ورب آبائکم الاولین. اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ ضرور سوچتا ہے کہ میرا رب کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کون رزق دیتا ہے، میرا مالک کون ہے، اصل مالک کون ہے، اور میں کیوں آیا. اور یہ سوال اٹھنا چاہیے. اسی کا جواب پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، جس کی توحید جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعارف میں آیات سورۃ الشعراء کی ہیں شاید. ربی الذی یحیی و یمیت الذی خلقنی فہو یہدین. یس، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راہ دکھائی. وہی ہے جو ہمیں مشکلات میں نجات دیتا ہے، وہی جو ہماری دعا سنتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. پھر آپ دیکھیے کہ تسبیح کے ساتھ اکثر تحمید بھی آتی. کبھی کبھی تو صرف سبحان اللہ آتا ہے، لیکن کبھی تسبیح اور تحمید یعنی حمد ساتھ ساتھ آتی ہے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اور آج ہم نے پڑھا سبحان ربی. ٹھیک ہے، تو کیا خالی تسبیح کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ کافی نہیں؟ بتائیے نا، کافی نہیں. دل نہیں بھرتا جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر وہ ساری تعریفوں کا لائق، ساری تعریف کے لائق ہے. اگر آپ کسی کا انٹروڈکشن کرائیں اور آپ کہیں یہ میری سسٹر ہیں، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتی، یہ چوری بھی نہیں کرتی، یہ اپنا کام ٹالتی بھی نہیں، یہ سستی نہیں کرتی، فلانی فلانی فلانی، تو یہ ہے میری بہن. پوری ہو گئی بات؟ ہو گئی بات پوری؟ انکمپلیٹ. جب آپ کہتے ہیں یہ بھی کرتی ہیں، ان میں یہ بھی ٹیلنٹ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب ہوئی بات پوری. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. لیکن دل جب تسلی پاتا ہے جب ساتھ ہم تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تسبیح کے ساتھ تحمید بھی آتی ہے. یہ میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں. نہیں آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کیوں، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف سبحان اللہ نہیں، الحمد للہ بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں. بات کرتے ہوئے بعض اوقات ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بات یوں ہے. تو مختلف مواقع پر خالی سبحان اللہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ نقص کی صفات سے پاک ہے، اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کس بنا پر؟ کہ وہ واقعی لائق ہے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے. تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 7 سورتوں کی ابتدا تسبیح سے کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود تسبیح کا حکم دیتے ہیں، فسبح بحمد ربک. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. ٹھیک ہے، تسبیح فرشتوں کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تسبیح کے لیے اپنا بھائی مانگا تھا کہ اس کو میرا مددگار بنائے. سورۃ طٰہٰ آیت 30 سے وَاجْعَل لِّی، یہاں سے پڑھیے، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی. دیر نہیں لگے، پڑھیے پڑھیے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ
أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انک کنت بنا بصیرا، اور میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا مددگار بنا دیجئے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھائی کو مانتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کریں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بڑی اہم بات کہ ہم اکیلے بھی تسبیح کریں اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ زکریا علیہ السلام کو جب ہر بات سے منع کر دیا گیا تھا، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم نے لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی کلام نہیں کرنا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ باقی ذکر کا نہیں بتایا کون سا ذکر، لیکن تسبیح کا یہاں بتایا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان والوں کی علامت ہے، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان کو صبح و شام تسبیح کا حکم ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تسبیحات تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہو تو کیا پڑھیں؟ تسبیح کریں۔ رزق میں تنگی ہو تو کیا کریں؟ تسبیح کریں۔ جی، کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اچھا، صحت بھی کیا ہے؟ رزق ہے، تو صحت کے لیے بھی کیا پڑھیں؟ تسبیح پڑھیں۔ اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ ان کی پکار، ان کی دعا اس جنت میں یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے۔ سورۃ صحیح بخاری میں آتا ہے، یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا۔ جنت میں بھی اہل جنت صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہا کریں گے۔ لیکن وہ تسبیح کیسے ہوگی؟ ان کے سانسوں میں الہام کر دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تسبیح اور حمد اسی طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر کے فطرت میں شامل کر دی۔ عادت بن گیا ہماری سانس لینا۔ کوئی یاد ہوتا ہے آپ سانس لے رہے ہیں؟ سوچ کے لیتے ہیں؟ نہیں، خود ہی چلتا رہتا ہے، وہ تو سو بھی رہے ہو چل رہا ہوتا ہے۔ تو اہل جنت بھی ہر وقت تسبیح کر رہے ہوں گے، لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو تسبیح نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق، ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی۔ جب بھی سورج نکلتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ساری مخلوق کیا کرتی؟ تسبیح کرتی۔ لیکن شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے
آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. میں نے سوال کیا کہ بنی آدم میں سے آتا قسم کے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا بدترین انسان یا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یہ تسبیح نہیں کرتے. گویا اب تک تسبیح کی فضیلت بتائی اور نہ کرنے کا نقصان بتایا. تسبیح نہ کرنے کا نقصان بھی ہے، صرف ایسا نہیں کہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہوگا. تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مجلس کے اختتام پر بھی تسبیح سبحانک اللہم. جی چلیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.